اب سے بتائیے گا، کل ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی رسول اللہ کے اجتہاد کے حوالے سے، زہار زیر بحث آیا۔ زہار کے بارے میں یہ طے ہے کہ عرب جاہلیت کی ایک رسم تھی، اس میں لغو بات منہ سے کہہ دی جاتی تھی بیوی کے بارے میں، لیکن قرآن مجید نے اس کو طلاق قرار نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ اب تعلق قائم کرنے سے پہلے تم نے کفارہ ادا کرنا ہے۔ اگر لغو بات، آپادھاپی کی بات، رد عمل، اشتعال میں آ کر کوئی بات کہہ دی جاتی ہے، اس کا کفارہ تو عائد کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے تو ہم زہار ہی پہ یہ جو غصے، رد عمل، آپادھاپی میں آدمی بالکل غلبہ حال کی کیفیت میں طلاق دے دیتا ہے، اس کو زہار پہ کیوں نہیں قیاس کر سکتے اور ہم یہ کہیں کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی؟ زیادہ سے زیادہ ہم زہار کا کفارہ اس پہ عائد کر سکتے ہیں کہ غصے میں طلاق دیے تو قریب جانے سے پہلے کفارہ ادا کرو۔ طلاق تو بالکل واقع نہیں ہوتی۔ طلاق میں تو یہ لازم ہے کہ یہ پوچھا جائے کہ نیت کیا ہے، ارادہ کیا تھا، اس وقت آدمی کی ذہنی حالت کیا تھی، وہ اس کیفیت سے نکل کے بتائے گا کہ میں اب بھی ہوش و حواس میں کوئی رائے رکھتا ہوں تو اسی وقت نافذ کی جائے گی۔ طلاق تو بالکل نافذ نہیں کرنی چاہیے، یعنی آپ کفارہ اس پر عائد کریں نہ کریں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ کہ طلاق اس کی واقع کر دی جائے یہ بالکل غلط ہے۔ اس میں لازماً ارادہ، نیت، آدمی کی ذہنی کیفیت، ہر چیز پوچھی جائے گی۔ جب پورا اطمینان ہو جائے گا کہ سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دل و دماغ سے طلاق دی ہے، طلاق اسی وقت واقع ہوگی، اسی وقت قانون کا عمل شروع ہوگا۔ اور اگر کسی علاقے میں یا کسی ملک میں قانون سازی کر دی گئی ہے اور اس کا کوئی پروسیجر مقرر کر دیا گیا ہے تو اس پروسیجر کی پابندی بھی لازم ہوگی۔ اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے تو اس صورت میں بھی طلاق واقع نہیں کی جائے گی۔ تو طلاق کا جہاں تک تعلق ہے وہ واقع تو اسی وقت ہوگی جب ان تمام شرائط کے ساتھ دی جائے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ یہ بتا دیا گیا ہے کہ عدت کا لحاظ کر کے دی جائے، یہ بتایا گیا ہے کہ طہر کی حالت میں دی جائے، یہ بتایا گیا ہے کہ طہر کی حالت میں عورت سے تعلق قائم نہ ہو اس صورت میں دی جائے۔ اشتعال میں، غصے میں اس طرح کے الفاظ منہ سے نکال دینا ایک لغو بات ہے، لیکن اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہ بیان لینا چاہیے ہر آدمی کو۔ عدالت کا معاملہ ہے تو عدالت کو لینا چاہیے، اگر کسی عالم کے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو اس کو لینا چاہیے، کسی ثالث یا کسی بزرگ کے سامنے مقدمہ آتا ہے تو اس کو بھی ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ یعنی ہر چیز دیکھنی ضروری ہے۔ ذہنی کیفیت بجائے خود ایک بہت بڑا عامل ہے۔ جب آدمی اس ذہنی کیفیت سے نکل کر کہتا ہے کہ ہاں میرا ارادہ یہی ہے، اس وقت اس کی کوئی قانونی حیثیت ہوگی۔ یہ سب چیزیں تو دیکھیں گے۔ اب ایک شخص نے اس طرح کی ناروا بات کی ہے تو آپ اگر چاہیں تو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم اپنے اوپر کچھ کفارہ عائد کرو۔ وہ اگر آپ سے پلٹ کر پوچھے تو آپ بتا بھی سکتے ہیں۔ میں نے یہ بتایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو سامنے رکھ کر روزہ توڑ دینے والا کفارہ عائد کیا، لیکن بس اتنا ہی کیا کہ بہتر ہے کہ آدمی ایسا کرے، لازم نہیں کیا اس کو۔ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب، یہ جب آپ بات فرماتے ہیں، آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے قرآن مجید کے دلائل سے کہ قرآن مجید نے کہا نظم الطلاق، پوری نیت، ارادہ، ہوش و حواس میں آپ فیصلہ کریں، پورا ایک پروسیجر قانون بیان ہوا ہے قرآن میں تدریج سے۔ اس پہ بالعموم علماء ایک جملہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں خان صاحب جب فرماتے ہیں کہ آپ غصے، آپادھاپی، رد عمل میں طلاق نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں کوئی دنیا میں آج تک ہم نے ایسا فرد بھی دیکھا ہے کہ جس نے خوشی میں، پیار میں، محبت میں بیٹھ کے کہا ہو جی میں آپ کو اب طلاق دینے کا فیصلہ جی ہاں، جتنے چاہیں میں دکھا دیتا ہوں۔ بہت معقول لوگ ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ صلح ہو جائے، سمجھتے ہیں معاملات کو، سمجھانے کی صحیح کرتے ہیں، اس کے بعد بہت ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ طلاق دیتے ہیں۔ یعنی یہ انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا، میں نے تو بہت دیکھے، اور قرآن کی تعلیم بھی ہر معقول آدمی کو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ یعنی ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر غصہ آ گیا ہے، اشتعال کی حالت ہے، تو آپ بیٹھ جائیں، پانی پئیں، اپنے اوپر غور کریں۔ یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ اس موقع پر یہ رشتے توڑنا شروع کر دیں، بیٹے کو آگ کر دیں، معاہدے توڑ دیں۔ غصے میں تو آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو ایک حماقت آدمی پر طاری ہے اگر، تو اس کو نکلنا چاہیے پہلے۔ اس میں کوئی الفاظ اس نے بولے ہیں، کوئی قسمیں کھا لی ہیں، کوئی اس طرح کی چیز ہے، تو اس پر وہی بات ٹھیک ہے کہ کوئی جرمانہ عائد کرنا ہے ضرور کیا جائے، سزا دینی ہے ضرور دی جائے۔ طلاق کیوں ہو جائے گی؟ کوئی وجہ نہیں ہے اس کی۔ ٹھیک۔ ایک روایت غام صاحب بالعموم پیش کی جاتی، چاہتا ہوں اس پر مختصر تبصرہ بھی آپ سے لے لوں۔ ثلاثۃ جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمارے اصول فقہ کی کتابوں میں بھی ہر جگہ پر ہے، بلکہ جب فتویٰ دیا جاتا ہے غصے کی طلاق کا تو اس پہ بھی یہی حدیث جو ہے وہ درج کی جاتی ہے کہ آپ ہنستے ہوئے دیں، روتے ہوئے دیں، جیسے بھی دیں تو نکاح بھی ہو جاتا ہے، طلاق بھی ہو جاتی ہے، اور غلام کو بھی اگر آپ نے آزاد کر دیا تو وہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو پھر روایت تو اس کی تائید کر رہی ہے نا؟ نہیں، روایت اس کی تائید نہیں کر رہی، روایت ایک خاص صورتحال کو بتا رہی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ دو فریقوں کے درمیان معاملہ ہے، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے۔ ایک عورت ہماری عدالت میں آ گئی ہے
اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے اس سے طلاق کا مطالبہ کیا تھا، اس نے طلاق دے دی ہے مجھے، اب اس کے بعد جیسے ہی میں آگے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر رہی ہوں تو اس کو یاد آ گیا اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو مذاق کیا تھا۔ اس میں یہ بتایا گیا اور بالکل صحیح بتایا گیا ہے کہ اس نامعقول آدمی کو اگر سارے شواہد ٹھیک ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ یہ طلاق کوئی مذاق کرنے کی چیز نہیں ہے، اب ہم نافذ کر رہے ہیں اس کو۔ تو ایک چیز ایک موقع پر بالکل درست ہوتی ہے، ایک قانونی جگہ پر اس کے اندر سے اس طرح کے اصول نہیں نکالے جاتے۔ ٹھیک، ہم سے بالکل واضح ہے، اگرچہ روایت جو ہے وہ اپنی صنعت کے لحاظ سے ضعیف روایت ہے، لیکن جو پوری روایت ہے اس میں بات بیان ہوئی ہے کہ کان الرجل یطلق النساء، ایک آدمی تھا جو مدینے میں یہ کام کیے چلے جاتا تھا، اور جب کوئی اس سے مطالبہ کرتا تھا حقوق کا وہ کہتا تھا میں تو مذاق کر رہا ہوں، تو اس موقع پہ آتا ہے کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ کام کرو گے تو ہم اس کو اسی کی مثال ہے وہ واقعہ بھی جس میں ایک خاتون نے آ کے بار بار اصرار کیا اور یہ کہا کہ میرا میاں تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو حضور کو جب اندازہ ہو گیا کہ یہ بالکل جھوٹ بول رہی ہے تو آپ نے فرمایا اب اسی کے ساتھ رہو گی، اور جب تک جو تم کہتی ہو وہ ہو نہیں جائے گا اس وقت تک میں تمہاری طلاق قبول نہیں کروں۔ تذوقوا صلاتو کے الفاظ ہیں، بالکل